اللهم صل علی سیدنا حبیبنا شفیعنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ تبقى و تدوم بدوام الملک الحی القیوم۔ پچھلے کئی عرس سے مسلسل اس نوعیت میں اس خاص مجلس کا اہتمام ہوتا چلا رہا ہے۔ یہ تسلسل جو ہے کتنا مفید ہے، اس سے آپ کو کتنا فائدہ ملا وہ تو میں نہیں سمجھ سکتا، لیکن اتنا ضرور ہے کہ جب یہ اس نوعیت کے اس عقیدے کے مجلس کا ذکر شروع جس دفعہ ہوا تھا تو اتنے لوگ نہیں تھے، اور اب لوگوں کی توجہ اس میں زیادہ ہو گئی ہے۔ کچھ احباب تو وہ بھی ہیں جو اپنے واپسی کو اس مجلس تک مؤخر کیے رہتے ہیں۔ تو پچھلے کئی دفعہ سے یہ سلسلہ تسلسل کے ساتھ چل رہا ہے۔ سالانہ عرس کے بعد جو مجلس ہوئی تھی اس میں میری گفتگو ہوئی تھی کہ لا یتمکن فی مکان، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی مکان میں متمکن نہیں ہے، اور اس سے پہلے دو حصوں پہ دو عرس میں میری گفتگو مستقل طور پر قدرت باری کے حوالے سے ہوئی تھی۔ قدرت باری کے حوالے سے میری گفتگو دو حصوں میں بٹی تھی، اور سالانہ اور سشمائی عرس کے موقع پہ دونوں الگ الگ حصے آپ سنے اس کو سن رہے تھے، آپ نے سننے کی کوشش کی، سن کر کے مجھے عزت دی۔ آج کی اس مجلس میں مختصر سی بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، جو لا یتمکن فی مکان کے ساتھ عام طور پر ذکر کیے جانے والا مرحلہ ہے، اور قدرت کے ساتھ عام طور پہ جس کا ذکر کیا جاتا ہے۔ عرف میں جب قدرت کا ذکر ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ارادے کا ذکر ہوتا ہے، اور جب مکان کا ذکر ہوتا ہے تو اس کے ساتھ زمان کا ذکر سمجھا جاتا ہے اور ہوتا ہے۔ تو زمان و مکان اور قدرت و ارادہ، یہ دو چیزیں عام طور پہ بولی جاتی ہیں، سمجھی جاتی ہیں، یا نہ بھی بولی جائے تو کسی ایک کو سننے کے بعد دوسرے کی طرف انسان کا ذہن عام طور پہ جاتا ہے کہ فلاں کا اگر مکان ہے تو اس کا زمانہ کیا تھا، اور اگر اس کے لیے مکان نہیں ہے تو زمانے کی اس کی کیا حیثیت ہے۔ تو زمان و مکان جیسے ورڈ ہوتے ہیں نا کچھ جن کو ایک دوسرے سے ربط اور جوڑ کر کے استعمال کیا جاتا ہے، کرسی، ٹیبل، کرسی الگ ہے، ٹیبل الگ ہے، لیکن دونوں کو ایک ساتھ جوڑ کے عام طور پہ استعمال کیا جاتا ہے۔ قلم، دوات، کتاب، کاپی، اس طرح کی جو بھی چیزیں ہوتی ہیں عام طور پہ، بیٹ بال، ایک لفظ آدمی بولتا ہے تو دوسرا بھی بولتا ہے، یا دوسرا نہ بھی بولے تو سننے والا اس کے دائیں بائیں سے جھانک کر کے اس کو دیکھ لیتا ہے۔ تو قدرت اور ارادہ اور زمان و مکان اسی قبیل کے یہ دو الفاظ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت جو اس کی صفت ہے، کیا ہے، کیسی ہے، علماء اور متکلمین نے اس کی کیا توضیحات کی ہیں، اس کے حوالے سے گفتگو ہو گئی ہے۔ جو نئے لوگ ہیں جو اس مجلس میں نہ رہے ہوں تو گفتگو محفوظ ہے، اس کو سن کر کے اس سے جوڑ کر کے دونوں بات سمجھ سکتے ہیں وہ لوگ۔ تو قدرت اور ارادہ اور زمان اور مکان،
قدرت کے حوالے سے گفتگو ہو گئی، ارادے کے حوالے سے بچی ہوئی ہے، مکان کے حوالے سے گفتگو ہو گئی، زمان کے حوالے سے بچی ہوئی۔ تو آج کی اس مجلس میں چاہوں گا کہ یہ جو بات ہے یہ واضح ہو جائے، تاکہ اس کے بعد کی جو مجلس ہو اس میں پھر کسی الگ طور پہ کسی چیز کا مستقل ذکر ہو۔ سب سے پہلے تو یہ جان جائیں کہ جیسے اللہ تبارک و تعالی کسی مکان میں متمکن نہیں ہے، ایسے ہی اہل سنت و جماعت کا، اشاعرہ کا متفقہ عقیدہ ہے کہ لا یجری علیہ زمان، اللہ تبارک و تعالی کے اوپر زمانہ جاری نہیں ہوتا۔ تو زمان اور مکان کی جب ہم نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کرتے ہوئے دیکھیں تو معنی یہ بنے گا کہ لا یتمکن فی مکان ولا یجری علیہ زمان، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نہ تو کسی مکان میں متمکن ہے اور نہ اس کے اوپر کوئی بھی زمانہ جاری ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اوپر زمانہ جاری نہیں ہوتا، یعنی جیسے ہمارے اوپر زمانہ جاری ہوتا ہے، آپ کے اوپر زمانہ جاری ہوتا ہے۔ آپ سے پوچھے کہ آپ کتنے دن کے ہیں تو آپ بتائیں کہ میں 25 سال کا ہوں، میں 20 سال کا ہوں، میں 50 سال کا ہوں، جو جتنے سال کا وہ بتائے گا۔ تو اتنے سال کے زمانے کو وہ اپنے وجود پہ جاری کرتا ہے، اور اس جاری کرنے کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس زمانے سے پہلے اس کا وجود نہیں تھا۔ آپ اگر اپنے آپ کو 25 سال کا بتا رہے ہیں تو 25 سال سے پہلے آپ نہیں تھے۔ کوئی 50 سال 60 سال کا بتا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے کا جو زمانہ تھا اس میں وہ نہیں تھا۔ اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے زمانہ جاری نہیں ہوگا، کیونکہ زمانہ اس کے اوپر جاری ہوگا جو نہ رہا ہو اور پھر ہوا ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو ازلی ہے، قدیم ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے، اس لیے زمانہ اس کے اوپر جاری نہیں ہو سکتا۔ متکلمین کے ہاں بھی زمانہ جاری نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ کے اوپر، اور فلاسفہ کے ہاں بھی ذات واجب الوجود کے اوپر زمانہ جاری نہیں ہو سکتا۔ یہ متکلمین کا بھی متفقہ قاعدہ ہے اور فلاسفہ بھی اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ ان الواجب لا یجری علیہ زمان، ان اللہ تعالی لا یجری علیہ زمان، اللہ تعالیٰ کے اوپر، ذات واجب الوجود کے اوپر زمانہ جاری نہیں ہوگا۔ متکلمین کے ہاں کیوں جاری نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ متکلمین کے ہاں زمانہ نام ہے اس متجدد کا جس کے ذریعے سے کسی دوسرے متجدد کا اندازہ لگایا جائے۔ متکلمین نے زمانہ کی تعریف کی ہے متجدد یقدر بہ متجدد آخر، ایک ایسی نئی چیز جس سے کسی دوسری نئی چیز کا اندازہ لگایا جائے، یہ ہے زمانہ۔ کوئی نئی چیز جو پہلے نہیں تھی بعد میں ہوئی ہے، اس کے ذریعے سے کسی دوسری چیز کا اندازہ لگایا جائے تو متجدد یقدر بہ متجدد آخر، کوئی نئی چیز جس سے کسی دوسری نئی چیز کا اندازہ لگایا جائے، یہ ہے زمانہ۔ جیسے آپ سیکنڈ سے اندازہ لگا کے منٹ بناتے ہیں، 60 سیکنڈ کا 1 منٹ بنا دیا، تو سیکنڈ بھی ہر سیکنڈ جو زندگی کا اور جو زمانے کا جو وقت کا آ رہا ہے پہلے نہیں رہتا ہے، ہوتا ہے پھر گزر جاتا ہے۔ سیکنڈ کو ملا کر کے منٹ بنائے، سیکنڈ سے ہم نے منٹ کا اندازہ لگایا۔
منٹ کو ملا کر کے ہم نے گھنٹہ بنایا، 60 منٹ کے 1 گھنٹے بنائے، تو منٹ کے ذریعے سے ہم نے گھنٹے کا اندازہ لگایا، گھنٹے کے ذریعے سے ہم نے 24 گھنٹہ ملا کر کے 1 دن کا اندازہ لگایا، دن کو ملا کر کے، رات کو ملا کر کے 7 دن رات کے ہم نے 1 ہفتہ بنایا، 30 اور 31 کو بنا کر کے ہم نے مہینہ بنایا، 12 مہینوں کو بنا کر کے ہم نے سال بنایا، 100 سال کو ملا کر کے ہم نے صدی بنایا۔ ایسی نئی چیز جس سے کسی دوسری نئی چیز کا اندازہ لگایا جائے۔ متجدد یقدر بہ متجدد آخر، ایک ایسی نئی چیز جو پہلے نہیں تھی اور ہوئی ہے، اس سے کسی نئی چیز کا اندازہ لگایا جائے، یہ ہے زمانہ۔ اب اس نئی چیز اور نئی چیز کے اندازے کی مختلف حیثیتیں ہوتی ہیں۔ نئی چیز جس سے کسی نئی چیز کا اندازہ لگایا جائے، اس کو مختلف اصطلاح کے اعتبار سے، مختلف جہات کے اعتبار سے اس اندازے کی مختلف صورتیں بنتی چلی جاتی ہیں۔ اگر باہر سے کوئی آنے والا شخص پوچھے کہ میاں حضور صبح کے وقت درس میں کتنا ٹائم بیٹھتے ہیں اور لوگوں کو کتنی دیر نصیحت کرتے ہیں، تو اگر اس آنے والے کا یہ سوال یہاں کے کسی استاد سے ہوگا تو استاد کا جواب یہ ہوگا کہ جتنے دیر ہماری 1 گھنٹی پوری ہو جاتی ہے یا 2 گھنٹی، اتنے دیر میاں حضور بیٹھ کر کے لوگوں کو نصیحت کرتے ہیں۔ اس طرح کا جواب ہوگا نا۔ کتنی دیر تک نصیحت ہوتی ہے، میاں حضور کتنی دیر تک درس دیتے ہیں؟ تو اگر یہاں کے پڑھانے والے سے اس نے پوچھا یہ، تو پڑھانے والے یہی کہیں گے کہ جتنی دیر تک ہم ایک کلاس مکمل کرتے ہیں اتنے دیر تک میاں حضور کا ایک درس چلتا ہے۔ اب میاں حضور کا درس کتنا دیر چلا وہ بھی ایک امر متجدد، ہماری گھنٹی کتنی دیر کی ہوتی ہے وہ بھی ایک امر متجدد۔ اس امر متجدد کے ذریعے سے اس امر متجدد کا اندازہ لگایا جاتا ہے۔ یہی اندازہ لگایا جانا زمانہ ہے کہ اتنے زمانے تک حضرت کا درس چلتا ہے، اور یہ زمانہ اعتبار کے بدلنے سے بدل جائے گا۔ اگر یہی سوال آنے والا شخص یہاں کے کسی استاد سے کرنے کے بجائے کمپنی میں کام کرنے والے سے پوچھے کہ میاں حضور کا درس کتنا دیر چلتا ہے، تو وہ کہیں گے کہ جتنے دیر میں ہم ایک معجون کو پکا کر کے بھر دے ڈبہ میں اتنے دیر تک ان کا درس چلتا ہے۔ یعنی اب وہ ایک نئے اندازے سے ایک نئے امر کا اندازہ سامنے والے کے سامنے پیش کرے گا۔ اور اگر آنے والا باہر دکان میں بیٹھے ہوئے کینٹین کے مالک سے پوچھ لے کہ میاں حضور کا درس کتنا دیر چلتا ہے، تو وہ کہے گا جتنے دیر میں پوری بناتا ہوں، بچے کو ناشتہ کراتا ہوں، اتنے دیر تک درس چلتا ہے میاں حضور کا۔ اگر اس کا یہ سوال میاں حضور کے ڈرائیور ساحل بھائی سے ہو جائے کہ کتنے دیر تک چلتا ہے، تو وہ کہیں گے کہ جتنے دیر میں گاڑی دھل کر کے صاف کر لوں اتنے دیر تک میاں حضور کا درس چلتا ہے۔ میں سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ اندازہ، کوئی نئی چیز جس سے کسی نئی چیز کا اندازہ لگایا جائے، یہ ہے زمانہ، اور یہ الگ الگ اعتبارات سے، الگ الگ اصطلاحات سے، الگ الگ لوگوں کی سوچ کی جہتوں سے اس کی نوعیت بدلتی چلی جائے گی، مگر حقیقت یہی رہے گی کہ کوئی نئی چیز جس سے کسی نئی چیز کا اندازہ لگایا جائے، یہ ہے زمانہ۔ اب لا یجری علیہ زمان، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر کوئی زمانہ جاری نہیں ہوتا، کیونکہ زمانے کی حقیقت یہ ہے کہ وہ کوئی نئی چیز ہوگی جس سے کسی نئی چیز کا اندازہ لگایا جائے گا، جس سے کسی حادث کے حدوث کا اندازہ لگایا جائے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو ازلی ہے، قدیم ہے، جب کوئی نہیں تھا تب بھی تھا، جب زمانہ نہیں تھا تب بھی وہ تھا، پھر اس کے اوپر زمانہ کیسے جاری ہوگا؟ اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ وہ تو عین کا بھی عین ہے اور متا کا بھی متا ہے، یعنی عین سے ہم کسی کے مکان کو تلاش کرتے ہیں اور عین خود اس تلاش میں ہے کہ وہ کہاں ہے۔
متا سے ہم کسی کے زمانے کو تلاش کرتے ہیں کہ وہ کب سے ہے، کب تک رہے گا، اور متا خود اس تلاش میں ہے کہ وہ کب سے ہے، کیونکہ متا کو ہی اسی نے متا بنایا ہے. تو متکلمین کے نزدیک بھی لا یجری علیہ زمان، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر زمانہ جاری نہیں ہوتا ہے. اور فلاسفہ بھی اس بات میں متکلمین کے ساتھ ہیں کہ لا یجری علیہ زمان، جو ذات واجب الوجود ہے اس کے اوپر کوئی بھی زمانہ جاری نہیں ہوتا. فلاسفہ کے ہاں اللہ رب العزت کے اوپر زمانہ کیوں نہیں جاری ہوتا؟ فلاسفہ اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ ان کے نزدیک جو زمانہ نام ہے مقدار حرکت فلک اعظم کا نام زمانہ ہے. مقدار حرکت فلک اعظم. علم کلام سے تعلق رکھنے والے اس چیز کو جانتے ہیں کہ اسلوب بدل کر، خاصیت بدل کر، بلکہ اگر کسی کے گرفت میں بات آتی ہوگی تو اس کو بھی بدل کر، جس کو متکلمین فرشتہ سے تعبیر کرتے ہیں، ملائکہ سے تعبیر کرتے ہیں، فلاسفہ اسی کو افلاک سے تعبیر کرتے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ ذات واجب الوجود نے فلک اول کو بنا دیا اور ساری ذمہ داری فلک اول کو سونپ دی. فلک اول فلک ثانی کو، فلک ثانی فلک ثالث کو، یہ ان کے ڈھکوسلے ہیں. مجھے اہل سنت کا عقیدہ بیان کرنا ہے، فلاسفہ کا عقیدہ یہاں نہیں بیان کرنا ہے. لیکن ان کی بات اس لیے ذکر کر دے رہا ہوں کہ اہل سنت کی تائید وہ بھی اس مقام پہ کرتے ہیں، لا یجری علیہ زمان. وہ کہتے ہیں کہ فلک اول فلک ثانی کا مدبر، فلک ثانی فلک ثالث کا مدبر، اور فلک تاسع جو کہ سب سے نچلا فلک ہے، یا ادھر سے جائیں تو فلک الافلاک جو سب سے اعلیٰ فلک ہے، وہ جو حرکتیں کرتا ہے اس کے تحت ساری حرکتیں ہوتی ہیں، اور اس کی حرکتوں کے مقدار کا جو نام ہے، اس کی حرکتوں کی چال کا جو نام ہے، مقدار حرکت کا نام زمانہ ہے. تو پھر فلک کے حرکت کی مقدار کا نام زمانہ ہوا. تو ذات واجب الوجود تو وہ ہے جس نے فلک کو بھی بنایا ہے، تو پھر اس کے اوپر زمانہ کیسے جاری ہو سکے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر زمانہ جاری نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ کے اوپر زمانے کے جریان کے نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہمارے لیے کچھ ماضی ہے، کچھ مستقبل ہے، کچھ حال ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نہ ماضی ہے، نہ مستقبل ہے، نہ حال ہے. کیونکہ اس کے اوپر زمانہ جاری ہی نہیں ہوتا. جب زمانہ جاری ہی نہیں ہوگا تو ماضی، حال، مستقبل تو زمانے کی قسمیں ہیں. اگر میں آپ سے پوچھوں کہ یہ مائک مرد ہے کہ عورت، تو کیا جواب دیں گے؟ نہ مرد ہے نہ عورت. کیونکہ یہ دونوں مرد اور عورت تو انسان کی قسم ہے، اور یہ انسان ہی نہیں ہے. جب زمانہ جاری ہی نہیں ہوتا اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر، تو ماضی، حال، مستقبل اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت کرتے ہوئے کوئی ماضی، اور اس کی طرف نسبت کرتے ہوئے کوئی مستقبل، اور اس کی طرف نسبت کرتے ہوئے کوئی حال نہیں ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ جو ماضی میں ہوا ہے، جو حال میں ہو رہا ہے، جو مستقبل میں ہونے والا ہے، ان ساری چیزوں کو بوجہ تفصیلی اللہ تبارک و تعالیٰ جاننے والا ہے. لیکن اس کے لیے ماضی کہ اس کے وجود سے پہلے کوئی رہا ہو، اس کے لیے مستقبل کہ اس کے وجود کے بعد کوئی رہ جائے، تو اس کے لیے نہ ماضی ہے، نہ مستقبل ہے، نہ حال ہے. اور جو کچھ ماضی، مستقبل، حال میں ہے، یہ سب اس کو بدرجہ اتم و اکمل تفصیلی طور پہ معلوم ہے. تو لا یجری علیہ زمان، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر زمانہ جاری نہیں ہوتا. اس عقیدے سے کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر زمانہ جاری نہیں ہوتا، بہت سارے وہ شبہات ختم ہو جاتے ہیں، بہت سارے وہ اعتراضات از خود رفع ہو جاتے ہیں جو اہل سنت کے عقیدے پہ پڑ سکتے ہیں. مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام ازلی میں، قرآن حکیم میں
بہت ساری باتیں ایسی بتائیں جن میں صیغہ ماضی کا ذکر اس نے کیا ہے، ماضی کا ذکر اس نے کیا ہے، اور ماضی اپنے تکلم سے پہلے والے زمانے میں تحقق کا تقاضا کرتا ہے۔ ماضی کا تقاضا یہ ہے کہ آپ جس زمانے میں اس کو ادا کر رہے ہیں اس کا مضمون بولنے سے پہلے ہو چکا ہو۔ اور جب ازل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے زمین کو بنایا، آسمان کو بنایا، اور ازل میں زمین اور آسمان بنے نہیں تھے، زمین اور آسمان تو غیر ازلی ہے، حادث ہے، یہ غیر قدیم ہے، اور اس نے کلام ازلی میں کہا کہ ہم نے زمین اور آسمان کو بنایا۔ اس نے اپنے کلام ازلی میں حکم دیا، منع کیا، اور جن بندوں کو حکم دیا، منع کیا، وہ بندے ازل میں تھے ہی نہیں۔ اس نے ہمیں کسی کام کا حکم دیا، کسی کام سے منع کیا اپنے بندوں کو، اور بندے ازل میں تھے ہی نہیں۔ اور بغیر معمور کے کسی چیز کا حکم دینا اور بغیر منہی کے کسی چیز کا روکنا، یہ عبث ہوتا ہے۔ آپ جب حکم دیں گے تو کوئی ہونا نہ چاہیے جس کو حکم دیں۔ جب ازل میں کوئی تھا ہی نہیں تو حکم کیسے؟ جب آپ کسی چیز سے روکے کسی کو تو کوئی ہونا جس کو آپ روکے۔ ہوا میں بیٹھ کر کے سامنے ایک مچھر بھی نہ رہے اور سارے حکم سناتے جائیے اور سارے منع سے روکتے جائیے، اس کا کوئی معنی نہیں ہوتا۔ جب ازل میں بندے تھے ہی نہیں، کوئی مخلوق تھا ہی نہیں، کوئی بھی نہیں تھا، تو پھر اس نے امر اور نہیں کیسے کیا ازل میں؟ یہ سارے شبہات، سارے سوالات خود بخود ختم ہو جاتے ہیں کہ یہ ماضی کا صیغہ، مضارع کا صیغہ، حال کا صیغہ، امر کا صیغہ، یہ صیغہ، وہ صیغہ، یہ سارے صیغے تمہارے اصطلاح کی بنائے ہوئے اصول پہ سمجھانے کے لیے اس نے تم سے کہا ہے، ورنہ یہ سارے صیغے حقیقت کے اعتبار سے جب اس کے اوپر زمانہ ہی جاری نہیں ہوتا تو ماضی کی کیا حیثیت، مضارع کی کیا حیثیت، حال و استقبال کی کیا حیثیت اس کی نظر سامنے ہے۔ یہ تو اس کا کرم ہے کہ اس نے جب اپنے بندوں سے باتیں کی اور اپنے بندوں تک بات پہنچانے کے لیے اپنے حبیب پہ کلام اتارا تو اپنی رفعت صفت کے تقاضے سے نہیں اتارا، بندہ جیسے سمجھ لیتا اس سمجھ کے مطابق اتارا اس نے۔ تو لا یجری علیہ زمان، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر زمانہ جاری نہیں ہوتا۔ یہ دو چیز خاص طور سے ذہن میں رکھیں کہ لا یتمکن فی مکان ولا یجری علیہ زمان، نہ وہ کسی مکان میں متمکن ہے نہ اس کے اوپر کوئی زمانہ جاری ہوتا ہے۔ زمان اور مکان دو طور پہ عام طور سے استعمال ہونے والے لفظ تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے ان دونوں کی توضیح ساتھ میں ضروری تھی۔ دوسری چیز قدرت کے ساتھ ارادہ۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو کچھ بھی کرتا ہے چاہتا ہے تب کرتا ہے، بغیر چاہے ہوئے کچھ نہیں کرتا ہے۔ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، کچھ چاہے بغیر نہیں کرتا، چاہے بغیر وہ کچھ نہیں کرتا۔ جیسے کہ آپ چاہ کر کے چلتے تو ہیں، لیکن کبھی کبھی آپ کی کچھ حرکتیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو بغیر چاہے آپ سے ہو جاتی ہیں۔ بارش کا موسم ہو، جا رہے ہو، پاؤں پھسل جائے، آپ گر جائے۔ مجلس میں آنے کے لیے بڑا اچھا کپڑا پہن کر کے آ رہے تھے، لیکن پھسل گئے، گر گئے آپ۔ یہ گرنا آپ کے چاہنے سے نہیں ہوا، بغیر چاہے ہوئے آپ سے ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفات ہیں ان صفتوں میں سے ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ جو کچھ کرتا ہے ارادے سے کرتا ہے۔ یفعل ما یشاء ویحکم ما یرید، جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے اور جس کا ارادہ کرتا ہے اپنے بندے کو حکم دیتا ہے۔ دراصل آپ اس دنیا کو دیکھیں، یہ دنیا نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے اسے بنایا۔
کان اللہ ولم یکن معہ شیء غیرہ، اللہ تعالیٰ تھا اور کچھ نہیں تھا. کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق، میں ایک چھپا خزانہ تھا، چاہا کہ پہچانا جاؤ تو میں نے مخلوق کو بنایا، پھر دنیا کو بنایا، بسایا، مخلوق کو بھیجا، اس میں انسانوں کو بھی بھیجا، انسان بھی ہے. جس وقت اس نے اس دنیا کو بنایا اس سے پہلے بھی بنا سکتا تھا، اس کے بعد بھی بنا سکتا تھا، لیکن جس وقت بنایا اسی وقت کیوں بنایا؟ قدرت تو پہلے بنانے کی بھی تھی اس کی، قدرت تو بعد میں بھی بنانے کی تھی اس کو. اس دنیا ہی میں دیکھ لیجئے، بن گئی دنیا تو زمین کو آسمان بنانا چاہتا تو بنا دیتا، بنا سکتا تھا، اور آسمان کو زمین بنانے پہ بھی قدرت تھی اس کو. تو آسمان کو آسمان کیوں، زمین کیوں نہ بنایا؟ اور زمین کو نیچے کیوں، اس کو اوپر کیوں نہ بنایا؟ قدرت کی جہاں تک بات ہے تو ہر ممکن اس کی قدرت میں ہے. وہ چاہتا تو گلاب کو جو اس نے خوشبو دی ہے کانٹوں کو دے دیتا، پھر وہ خوشبو گلاب ہی کو کیوں ملی؟ قدرت تو دونوں پہ تھی اس کی. اتنے بڑے بڑے پودے، آم جیسا درخت دیکھ لیجئے، اور پھل اتنا چھوٹا، پودا اتنا بڑا کہ ایک باراتی اس کے سامنے آپ ٹھہرا دیں، اور پھل اتنا چھوٹا. اور تربوزہ، خربوزہ، ہرمنجی کو دیکھ لیجئے تو اتنے پودے بھی نہیں کہ زمین سے اوپر اٹھ سکے، زمین پہ سوئے سوئے پوری زندگی گزار دیتے، اور اتنا بڑا بڑا پھل. جس نے پھل کو بنایا اس کو تو یہ بھی قدرت ہے کہ وہ چھوٹا سا آم نیچے لگا دے، بڑا سا تربوزہ اوپر لگا دے. تو قدرت کے ساتھ ساتھ اس کے اندر ایک صفت یہ بھی ہے کہ جس کو جب چاہا تب بنایا، جیسا چاہا ویسا بنایا. جسے پھول دینا چاہا اسے پھول دیا، جسے خوشبو دینا چاہا اسے خوشبو دیا، جسے زمین بنانا چاہا زمین بنایا، جسے آسمان بنانا چاہا آسمان بنایا. قدرت تو دونوں کی تھی، لیکن اثر وہ ظاہر ہو رہا ہے جو اس نے چاہا. وہ جو کچھ بھی کرتا ہے چاہ کے کرتا ہے. چاہنا، ارادہ کرنا، یہ اس کی صفت ہے. ارادہ کی تعریف علماء نے، متکلمین نے یہ کی ہے کہ ذی حیات کی وہ صفت ارادہ ہے، کسی بھی ذی حیات کی، مطلق ارادہ سمجھ لے تو ارادہ باری سمجھ جائیں گے. ذی حیات کی وہ صفت ارادہ ہے جس سے عہد المقدورین کو عہد الاوقات میں وقوع کے ساتھ خاص کیا جائے. عہد المقدورین کو وقوع کے ساتھ عہد الاوقات میں خاص کیا جائے. آپ کے سامنے دو گلاس ہے، ایک میں شربت ہے، ایک میں پانی ہے. آپ دونوں کو پی سکتے ہیں، دونوں کو پینے کی اجازت ہے، لیکن کبھی آپ شربت کو اٹھا کے پیتے ہیں اور اگلی بار جب آتے ہیں تو کبھی پانی کو اٹھا کے پیتے ہیں. شربت بھی پینے کی آپ کو قدرت ہے، ارادہ پانی بھی پینے کی قدرت آپ کو ہے، لیکن جس صفت کی بنیاد پر آپ کا ہاتھ شربت کی طرف نہ جا کے پانی کی طرف جا رہا ہے، یا پانی کی طرف نہ جا کر کے شربت کی طرف جا رہا ہے، آپ کی وہی صفت ارادہ کہلاتی ہے. دو کپڑے تھے آپ کے، ایک وہ جس کو اسپیشل عرس میں پہننے ہی کے لیے سلوائے تھے آپ، رات میں پہن کر کے اس لباس فاخرہ کا مظاہرہ بھی کر دیے، لیکن اس مجلس میں جب آپ آئے تو وہ کپڑا نہیں پہن کے آئے، ہے کہ نہیں؟ دو کپڑا ہے، یہ بھی پہن سکتے تھے، وہ بھی پہن سکتے تھے، وہ بھی پہن سکتے تھے، یہ بھی پہن سکتے تھے. قدرت دونوں کی ہے، دونوں آپ کا ہے، دونوں پہن سکتے ہیں. الگ الگ اوقات میں دونوں کو پہنتے ہی بھی ہے، لیکن جس وقت اسے پہنتے ہیں، کیوں پہنتے ہیں؟ جب آپ کا ارادہ ہو جاتا ہے تو پہن لیتے ہیں، اور جب آپ کا ارادہ اس سے متعلق نہیں رہتا ہے تو نہیں پہنتے ہیں. تو ذی حیات کی وہ صفت جو عہد المقدورین کو عہد الاوقات میں وقوع کے ساتھ خاص کرے، یہ ارادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے، کیونکہ اس نے اس دنیا کو جو بنایا تو یہ دنیا ازل سے نہیں ہے، ہمیشہ سے نہیں ہے، اس نے جب چاہا تب بنایا، تو بنانے میں اس کے ارادے کا دخل ہوا. پھر دنیا کو جیسا بنایا، جس طرح بنایا، اس کے علاوہ بھی بنانے پہ اس کو قدرت تھی.
زید کو 2015 میں پیدا کیا، بکر کو 2016 میں پیدا کیا، خالد کو 2017 میں پیدا کیا، وہ تو پیدا کرنے والا جس کو 17 میں پیدا کیا ہے 14 میں پیدا کرنے پہ قادر تھا، قدرت ہوتی اس کو، قدرت بھی صفت قدیمہ ہے، لیکن اس کو اس میں کیوں ہوا؟ کیونکہ اس نے چاہا کہ اس کو اب کروں، اس کو تب کروں، اس کو تب کروں، تو جیسا چاہا ویسا اس نے کیا۔ ارادہ اللہ تبارک و تعالی کی صفت ہے۔ ارادہ کے حوالے سے اگر کہا گیا ہے کہ حقائق اشیاء کی تب واضح ہوتی ہیں جب ان کی نقیض سامنے لا دی جائے، اہل سنت کے اس موقف کو سمجھنے کے لیے اس سلسلے میں جو دیگر فرقہ ہیں ان کے جو خیالات ہیں، اس سلسلے میں ارادہ باری کے حوالے سے فلاسفہ کا موقف الگ ہے، معتزلہ کا موقف الگ ہے، عبداللہ بن کرام جن کے متبعین کرامیہ کہلاتے ہیں ان کا موقف الگ ہے، اور اہل سنت و جماعت ان کا موقف الگ ہے۔ فلاسفہ کا کہنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی فاعل بالاختیار نہیں ہے، وہ فاعل بالایجاب ہے، اور ارادہ اس کی صفت ہی نہیں ہے۔ یہ موقف فلاسفہ کا ہے۔ جیسے سورج جب نکلتا ہے تو سورج کے نکلنے سے ہی دن موجود ہو جاتا ہے، سورج نکلنے کے بعد چاہے کہ دن موجود ہو تب دن موجود نہیں ہوتا، سورج کے نکلنے سے ہی دن موجود ہو جاتا ہے۔ آپ جب چلے جائے آفتاب میں اور کسی روشنی کو روکے تو آپ کے وجود سے ہی سائے کا تحقق ہو جائے گا، آپ کے وجود سے ہی سائے کا تحقق ہو جائے گا۔ آپ سورج کے روشنی میں جا کر کے سوچے کہ اب ہمارا سایہ بنے تب بنے گا، ایسا نہیں ہے، آپ چاہیں نہ چاہیں جیسے ہی آپ روشنی میں جائیں گے آپ کا سایہ متحقق ہو جائے گا۔ تو فلاسفہ کا یہ کہنا ہے کہ جو نسبت سائے کو ذات سے ہوتی ہے، جو نسبت سورج کی روشنی کو سورج کے نکلنے سے ہوتی ہے، وہی نسبت اس عالم کو اس کے بنانے والے سے ہے، کہ بنانے والے سے اس کا صدور اس کے ارادے سے نہیں ہوا ہے، بالایجاب ہوا ہے۔ اس نتیجے کا فساد یہ لازم آتا ہے کہ فلاسفہ کو ماننا پڑتا ہے کہ یہ عالم قدیم ہے، کیونکہ جب سے ذات تب سے سایہ، جب سے ذات تب سے سایہ، جب سے طلوع شمس ہوگا تب سے وجود نہار۔ تو عالم کے عناصر کو فلاسفہ کو قدیم ماننا پڑا، اور یہ واضح البطلان ہے۔ عالم قدیم کیسے ہو سکتا ہے؟ عالم تو فعل باری کا نام ہے، عالم فعل باری کا نام ہے۔ ابھی میں نے بتایا کچھ نہیں تھا، اللہ نے چاہا بنایا ہوا، تو اللہ کا فعل ہے یہ عالم، اللہ کا بنایا ہوا، اللہ کی صنعت ہے۔ اور فعل کہتے ہی ہے اس کو جو نہ ہوا ہو پھر ہوا ہو، فعل کہتے ہی ہے اس کو جو نہ ہوا ہو پھر ہوا ہو۔ تو اگر عالم قدیم ہے تو فعل کیسے، اور فعل ہے تو قدیم کیسے؟ اور عالم فعل باری ہے تو عالم قدیم نہیں ہو سکتا ہے، لیکن ہے ان کا اپنا موقف۔ اس سلسلے میں معتزلہ کا موقف یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم کو بنایا تو ارادے سے، لیکن یہ ارادہ جس ارادے سے اس نے عالم کو بنایا یہ ارادہ اللہ تعالیٰ کی صفت نہیں ہے، کیونکہ معتزلہ اس چیز کا انکار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے صفت ہے، وہ صفات باری کا انکار کرتے ہیں سرے سے، تو ارادہ کبھی باری تعالیٰ کو صفت نہیں مانتے۔ لیکن عالم اس ارادہ حادثہ کی وجہ سے عدم سے وجود میں آیا، جو ارادہ حادثہ لافی محل ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ عالم ہو تو عالم ہوا، لیکن اس کا جو چاہنا ہوا وہ اس کی ذات کے ساتھ قائم نہیں ہے، لافی محل ہے۔ معتزلہ کے اس موقف پہ 3 خرابی لازم آتی ہے۔ ایک تو یہ کہ ارادہ صفت ہے، اور صفت بغیر موصوف کے نہیں ہوتی، اور اس ارادہ کو آپ کہتے ہیں کہ لافی محل ہے، بغیر کسی محل کے اس کا وجود ہے۔ ارادہ صفت ہے اور صفت اپنے قیام میں موصوف کا محتاج ہوتی ہے۔ جب ارادہ صفت ہے تو لافی محل اس کا وجود کیسے ہوگا کہ کوئی محل نہ ہو اور اس کا وجود ہو جائے؟ ایک خرابی لازم ہے۔ دوسری خرابی یہ لازم آئے گی کہ جب یہ ارادہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ قائم نہیں ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی صفت کیسے بنے گی، اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے راجع کرنے والا کیسے بنے گا؟
اس سے آگے بڑھ کر کے کرامیہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے عالم کو ارادہ حادثہ سے بنایا، جو ارادہ حادثہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ قائم ہے۔ ایک سوال تو ختم ہو گیا جو معتزلہ پہ لازم آ رہا تھا کہ صفت بغیر موصوف کے نہیں ہوتی، لیکن اس سے خطرناک سوال کرامیہ پہ لازم آئے گا۔ وہ سوال یہ لازم آئے گا کہ جب یہ ارادہ حادث ہے تو پھر باری تعالیٰ کی ذات کے ساتھ حوادث کا قیام کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ مالا یخلو عن الحوادث فہو حادث، متکلمین کا مسلمہ قاعدہ ہے کہ جو حادث سے خالی نہیں ہوتا وہ حادث ہو جاتا ہے۔ تو ارادہ حادثہ اگر اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ قائم ہو تو باری تعالیٰ کا حادث ہونا لازم آئے گا، اور ثانی عالم تو واجب الوجود ہے، اس لیے حوادث کا قیام باری تعالیٰ کی ذات کے ساتھ نہیں ہو سکتا ہے۔ ان سب کے بیچ اہل سنت کا موقف دیکھیے۔ اہل سنت کا موقف ہے کہ ارادہ وہ صفت قدیمہ ہے جو باری تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ازل سے قائم ہے۔ ارادہ باری تعالیٰ کی صفت ہے، باری تعالیٰ کی ذات کے ساتھ اس کا قیام ہے، اور یہ حادث نہیں ہے کہ باری تعالیٰ کا محل حوادث ہونا لازم ہے، بلکہ یہ قدیم ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ اس کا قیام، اس کا اتصاف ازل سے ہے، ہمیشہ سے ہے، جیسے علم، سمع، بصر، دیگر صفت قدیم ہے۔ اس کے بعد ایک دوسرا اختلاف جس کو آپ سمجھے خاص طور سے اہل سنت اور معتزلہ کے بیچ ارادہ باری کے حوالے سے یہ ہے کہ اہل سنت کا موقف یہ ہے کہ کل حادث مقدور وکل مقدور مراد فکل حادث مراد۔ جو چیز بھی ایسی ہو کہ نہیں تھی اور ہوئی ہے وہ اللہ کی قدرت سے ہوئی ہے۔ یہ تو آپ ذہن میں طے کر لیجئے، بالکل راسخ کر لیجئے کہ خالق صرف اللہ تبارک و تعالی ہے، تکوین صرف اور صرف اس کی صفت ہے، یعنی کوئی چیز نہ ہو اور اس کو عدم سے وجود میں لا دے، یہ صرف اللہ تبارک و تعالی کی شان ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی کی شان ایسی نہیں ہے کہ کسی معدوم کو عدم سے وجود میں لا دے۔ ہاں ایسا ہو سکتا ہے کہ چند موجودات ایسے ہوں جو دنیا کے مختلف حصوں میں پھیلے ہوئے ہوں، اور اللہ اپنے بندوں کی ضرورت کی تحصیل کے لیے بندوں کے ذہن و دماغ میں ڈالے، اور بندے مختلف کونے سے، مختلف خطے سے موجود چیزوں کو جمع کر کے ایک ایسی چیز بنا دیں کہ وہ شکل پہلے سے نہ رہی۔ مثال کے طور پر یہ جو نئی ایجادات ہے سائنس کی، ٹیکنالوجی کی، تو سائنس والے کچھ ایسا نہیں کرتے کہ کسی معدوم کو عدم سے وجود میں لاتے ہیں، نہ، حاشا و کلا۔ معدوم کو عدم سے وجود میں لانا تو اللہ رب العزت کی شان ہے۔ یہ سائنس والے کرتے یہ ہیں کہ جو چیز پہلے سے موجود ہے، جس کو اللہ نے عدم سے وجود میں لا دیا ہے، ان موجودات کو ملا کر ترتیب دے کر کے ایک نئی صورت میں ڈھال دیتے ہیں، اور پھر اللہ جتنا چاہتا ہے اپنے خلیفے سے اس کمال کا مظاہرہ فرما دیتا ہے۔ سائنس والے موبائل بنا کر کے آپ کو دے رہے ہیں، ایروپلین بنا کر کے دے رہے ہیں، یہ دے رہے ہیں، وہ دے رہے ہیں۔ پیٹرول اللہ نے بنایا ہے، ڈیزل کا خالق اللہ رب العزت ہے، لوہا، تانبا، ایلومینیم کا خالق اللہ رب العزت ہے، زمین اور جو کچھ زمین میں ہے، آسمان اور جو کچھ آسمان میں، سب کو اس نے بنایا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب چاہا کہ ہمارے بندے کو یہ آسانی بھی ملے امتحاناً، تو پھر بندوں کے ذہن میں نئی نئی باتیں اس نے ڈالی، اور کچھ اس کونے پہ، کچھ اس کونے پہ، کچھ اس کونے پہ، کچھ اس کونے پہ، گھر میں جمع چیزیں تھی، سب کو ملا کے اکٹھا کیا اور ایک نئی چیز عدم سے وجود میں اس معنی میں آ گئی کہ جو صورت پہلے نظر نہیں آ رہی تھی وہ صورت لوگوں کی نظر میں آ گئی ہے۔ تو خالق اللہ تبارک و تعالی ہے، جو کچھ بھی ہو رہا ہے لن یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا، عدم سے وجود میں آنے والا جو بھی آ رہا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کا خالق، اللہ کی قدرت سے آ رہا ہے۔ لیکن اور جو قدرت سے آتا ہے تو ابھی ہم نے سمجھا ہے کہ قدرت دونوں سے متعلق ہوتی ہے، ارادہ راجع کر دینے کی صفت کا نام ہے۔ تو ہر چیز مقدور ہے تو پھر ہر چیز مراد بھی ہے۔ اللہ نے جو چاہا وہ ہوا، اور اللہ نے جو نہیں چاہا وہ نہیں ہوا، اور جو نہیں چاہے گا وہ کبھی نہیں ہو۔ ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن،
جو اللہ نے چاہا وہ ہوا اور جو اللہ نے نہیں چاہا نہیں ہوا. تو اشاعرہ کا، اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالی کا ارادہ ہر شے کو عام ہے، چاہے وہ ہماری سمجھ میں اچھی چیز ہو تو، یا ہماری سمجھ میں اس کا نفع نہیں واضح ہو پا رہا ہو تو. جو کچھ بھی ہے اللہ تعالیٰ کا ارادہ سب سے عام ہے. معتزلہ کے ہاں یہ ہے کہ اچھی چیزیں تو اللہ تعالیٰ کے ارادے سے دنیا میں ہوتی ہیں، اور جو اچھی چیز نہیں ہے اللہ تعالیٰ اس کا ارادہ نہیں فرماتا، وہ اللہ کے ارادے کے خلاف ہو جاتی ہے. اشاعرہ کے ہاں، اہل سنت کے ہاں جو بھی ہو رہا ہے اللہ کے ارادے سے ہو رہا ہے. مومن کا ایمان بھی اللہ کے ارادے سے ہے، کافر کا کفر بھی اللہ کے ارادے سے. افعال العباد کلھا بارادتہ تعالی و مشیتہ و قضائہ و قدرہ، اس کے قضاء، اس کے قدر، اس کے ارادے سے ہے. ہاں وہ طاعت ہے تو بندہ جس طاعت کو کرے گا اللہ اسے ثواب عطا فرمائے گا، اور اگر بندہ اس کے لیے سبب استعمال کیا جس سے اللہ نے منع فرمایا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے سزا دے گا. لیکن جو کچھ بھی عدم سے وجود میں آئے گا وہ اللہ کی قدرت سے آئے گا، اللہ کے ارادے سے آئے گا. ایک مجلس میں عمر ابن عبید معتزلی تھے. انہوں نے کہا کہ ما الزمنی احد مثل ما الزمنی مجوسی کانا معی فی السفینہ. ایک مجوسی نے جس طرح مجھے لاجواب اور بے بس کیا، کسی نے مجھ کو لاچار نہیں کیا. وہ کشتی میں میرے ساتھ تھا. میں نے اس مجوسی سے کہا کہ مسلمان کیوں نہیں ہو جاتے ہو؟ تو معتزلی عمر بن عبید نے کہا کہ تم مسلمان کیوں نہیں ہو جاتے ہو؟ تو مجوسی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ابھی ہمارے مسلمان ہونے کا ارادہ نہیں کیا ہے، اس لیے ہم مسلمان نہیں ہیں. جب وہ مسلمان ہونے کا ارادہ کرے گا تو ہو جائیں گے مسلمان. معتزلہ کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کافر سے بھی ایمان ہی کا ارادہ کیا ہے، کفر کا ارادہ نہیں کیا ہے. تو عمر بن عبید نے کہا کہ اللہ تو تمہارے اسلام کا ارادہ کر رہا ہے، وہ تو چاہ رہا ہے کہ تم مسلمان ہو جاؤ، لیکن تمہارے جو شیاطین ہیں نا وہ تم کو مسلمان نہیں بننے دے رہے ہیں. تو مجوسی کہتا ہے کہ فانا اکون و معاشری کی لغلب. جب بات ایسی ہے تو پھر جس کا چاہا ہو رہا ہے اسی کے ساتھ ہیں ہم. یعنی اسے کہنے کا مطلب تھا کہ آپ کہتے ہیں کہ اللہ ہمارے اسلام کو چاہ رہا ہے، ہم مسلمان نہیں ہو پا رہے ہیں، اور شیطان چاہ رہا ہے کہ مجوسی رہے، اور ہے مجوسی. تو اللہ کا چاہا ہوا نعوذ باللہ نہیں ہوا، اور شیطان کا چاہا ہوا ہو گیا. تو اب جس کا چاہا ہوا ہو رہا ہے اس کے ساتھ ہم ہیں. وہ معتزلی ہکا بکا رہ گیا اور کہتا ہے کہ مجھے اس طرح لاجواب کسی نے نہیں کیا، کیونکہ معتزلہ کا عقیدہ تھا کہ جو اچھی چیز ہے اس کو وہ اللہ کے چاہنے سے ہو رہی ہے، اور جو غلط چیزیں ہو رہی ہیں اللہ کے چاہنے سے نہیں ہو رہی، اللہ نے چاہا کہ نہ ہو اور وہ چیزیں ہو جا رہی ہیں. تو اجازت لازم ہے اللہ تعالیٰ کی طرف. قاضی عبد الجبار حمدانی وزیر ابن عباد کے پاس پہنچے اور وہاں سے ابو اسحاق اسفرائینی اہل سنت کے معتبر نام موجود تھے. جب معتزلی عبد الجبار حمدانی نے استاد ابو اسحاق اسفرائینی کو دیکھا تو کہا کہ سبحان من تنزہ عن الفحشاء، پاک ہے وہ ذات جو فحش سے منزہ ہے. چونکہ چوٹ کیا اہل سنت کے عقیدے پہ کہ آپ تو کہتے ہیں کہ جو بھی ہوتا ہے وہ اللہ کے ارادے سے ہوتا ہے، اور کبھی کا ارادہ کبھی ہے، تو آپ کے نزدیک اللہ کبھی کا ارادہ کرنے والا ہے، کبھی کرنے والا ہے، پاک ہے وہ جو ان منزہات سے پاک ہے. تو فوراً استاد ابو اسحاق اسفرائینی نے جواب دیا سبحان من لا یجری فی ملکہ الا ما یشاء، پاک ہے وہ ذات کہ اس کی ملکیت میں وہی ہوتا ہے جو وہ چاہتا ہے. تو جو اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے. ہاں اللہ پسند اس فعل کو کرتا ہے جس کی اس کے کرنے کی اجازت دی ہے، اور ناپسند ان افعال کو کرتا ہے جس سے اس نے منع کیا ہے. تو ارادہ تمام حوادث کو عام ہے کہ جو بھی ہو رہا ہے اللہ کے ارادے سے ہو رہا ہے، لیکن رضا، محبت، خوشی، انعام و اکرام کا سلسلہ یہ ان افعال کے ساتھ قائم ہوگا جو افعال اللہ کی مرضی کے مطابق ہوں. میں اپنے بچوں کو سمجھانے کے لیے عام طور پہ ایک مثال دیتا ہوں، وہ مثال دے کر کے اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں.
ارادہ عام ہے اور خوشی خاص ہے. یہ سمجھاتا ہوں میں اپنے بچوں کو. ہمارے بچے تو سمجھ ہی رہے ہوں گے, عام لوگ جو ہیں بیٹھے ہوئے وہ سمجھ لیں کہ امتحان ہوا بچوں کا, کاپیاں آئی چیک کرنے کے لیے ہمارے پاس. ہم ایک طرف سے سوال پڑھ پڑھ کے کاپیوں کو دیکھتے گئے, جواب دیتے گئے, نمبر چڑھاتے گئے. ایک طالب علم ہے جو 100 میں سے 95% نمبر لایا, بڑا اچھا لکھا اس نے. اور ایک طالب علم ہے جو 2 3 4 5 6 نمبر لایا, پاس بھی نہیں ہو سکا. تو جو اچھا لکھا ہے ہم اسے 95 نمبر دے رہے ہیں, اور جو اچھا نہیں لکھا, فیل ہونے کے قابل ہے, ہم اس کو فیل کر رہے ہیں. تو 99% نمبر دینا وہ بھی ہمارے ارادے سے ہے, اور 3 5 7 5 سے کم نمبر دینا یہ بھی ہمارے ارادے سے, دونوں ہمارے ارادے سے. لیکن جب ہم بچے کو 99% دے رہے ہوں گے تو اس میں ہمارا ارادہ بھی ہوگا, ہماری خوشی بھی ہوگی. اس عمل میں اس کے ہمارے ارادہ بھی ہوگا کہ اس نے اچھا کیا ہے تو نمبر بھی ارادے سے اچھا دے رہے ہیں, اور اس کے اس عمل سے ہمیں خوشی بھی ہوگی, ہم اس سے راضی بھی ہوں گے, مزید انعامات بھی اس کو ہم دے سکتے ہیں. لیکن جو فیل ہونے کے قابل لکھا ہے, کچھ نہیں لکھا, ہم ارادے سے فیل کر رہے ہیں. ایسا نہیں کہ کوئی بندوق لگائے ہوا ہے کہ آپ فیل کیجئے اور ہم ابھی جان لے لیں گے. ارادے سے ہم فیل کر رہے ہیں اس کو, لیکن اس کے اس عمل سے اور اس فیل کرنے سے ہم خود راضی نہیں ہیں, ہم پسند نہیں کرتے ہیں. اس کے اوپر اس کو انعام نہیں دیں گے, اسے سزا بھی دے سکتے ہیں کہ تم نے 6 مہینہ رہ کر مدرسے کی جگہ کو انگیز کیا, کھانے کو استعمال کیا, اور اتنا بھی نہیں کر سکے کہ پاس ہو جاؤ. تو پاس کرنا فیل کرنا یہ دونوں ارادے سے ہے. جو پاس ہوگا اس کے ہمیں خوشی ملے گی, اور جو فیل ہوگا اس کو ہماری خوشی نہیں حاصل ہوگی. تو جو بھی فیل ہم کرتے ہیں اور جو بھی عالم میں ہوتا ہے وہ اللہ کے ارادے سے ہوتا ہے. اگر وہ فیل بندہ کرتا ہے جس کا اللہ نے حکم دیا ہے تو اللہ خوش ہو کر کے بندوں کو انعام دے گا, اور وہ فیل کرتا ہے جس سے اللہ نے منع کیا ہے تو اللہ اس کے امتحان کے لیے کر تو دے گا اس فیل کو پیدا اپنے ارادے سے, مگر اس کے اس فیل سے راضی نہیں ہوگا, اس کے اوپر اسے سزا دے گا. تو معتزلہ کا عقیدہ ہے کہ شرور و قبائح اللہ کے ارادے سے نہیں ہوتے, اور اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ جو بھی ہوتا ہے اللہ کے ارادے سے ہوتا ہے, اللہ کی قدرت سے ہوتا ہے. اب اس عقیدے کا اثر ہماری زندگی میں کیا ہونا چاہیے؟ کیا ہونا چاہیے؟ ہماری نظر اسباب پہ ٹک کے رہ جاتی ہے. ہم صبر کیوں نہیں کر پاتے؟ نعمتوں پہ اللہ کا شکر کیوں نہیں کر پاتے؟ کیونکہ اسباب میں الجھ کے رہ جاتے ہیں. ہمیں اس پہ نظر رکھنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی کی قدرت اور اللہ تعالی کے ارادے سے ہی وہ ساری چیزیں ہماری زندگی میں آتی ہیں جو آتی ہیں. اس لیے اگر اللہ نعمتیں دے رہا ہو تو اس کا شکر کریں, اور اگر مصیبتیں مل رہی ہیں تو کبھی زبان دراز نہ کریں. ہم یہ نہ دیکھیں کہ کیا مل رہا ہے, ہم یہ دیکھیں کہ کہاں سے مل رہا ہے. یہ ہرگز نہ دیکھیں کہ کیا مل رہا ہے. محبوب اگر پتھر چلا کے مار بھی دے تو گلاب سے زیادہ لذت اس میں محسوس ہوتی ہے. ہمیں یہ نہیں دیکھنا ہے کہ کیا ہماری زندگی میں مل رہا ہے, ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اللہ نہ چاہے تو کچھ بھی ہماری زندگی میں ہو نہیں سکتا. اب زندگی جائے چولی بھاڑ میں, ہمیں تو یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کس سے راضی ہو رہا ہے. اپنی گردن کٹانے سے اگر راضی ہو جاتا ہو تو کٹا دے اور اس کی خوشی حاصل کر لے. حضرت سعد ابن ابی وقاص جلیل القدر صحابی ہیں. ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا اللہم استجب لسعد, اے اللہ سعد کی دعائیں قبول کر لے. رسول اللہ کی اس دعا کا اثر یہ ہوا کہ حضرت سعد مستجاب الدعوات ہو گئے, جو دعا کرتے اللہ قبول کر لیتا. آخر زمانے میں مکہ چھوڑ کے کہیں دوسری جگہ رہنے لگے. جب مکہ آتے اور مکہ کے لوگوں کو خبر ملتی کہ حضرت سعد آ گئے تو جانتے تھے کہ وہ مستجاب الدعوات ہے, وہ دعا کر دیں گے تو مصیبت ٹل جائے گی, نعمتیں مل جائے گی. مکہ کے سارے لوگ حضرت سعد کو گھیر لیتے, سعد یہ مصیبت ہے, یہ مصیبت ہے, یہ مصیبت ہے. حضرت سعد سب کے لیے دعا کرتے اور اللہ ان کی دعا سے سب کی مصیبتیں ٹال دیتا. آخری زمانے میں جب حضرت سعد آئے, ان کی آنکھ کی روشنی کمزور ہو گئی تھی, دیکھنے میں دقت ہوتی تھی. حسب دستور مکہ کے لوگوں کو جب خبر ملی کہ سعد آئے ہیں
سب لوگ ٹوٹ پڑتے ہیں، سعد میری یہ مصیبت ہے دعا کیجئے، سب کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ سب کی مصیبتیں دور کرتا ہے۔ ساتھ رہنے والے میں کچھ لوگ ذرا منہ لگے ہو جاتے ہیں، کسی نے کہہ دیا حضرت آپ کی دعا سے سب کی مصیبتیں اللہ دور کر رہا ہے، اللہ سے اپنی آنکھ کی روشنی کیوں نہیں مانگ لیتے؟ آپ کی دعا سے اللہ مکہ کے لوگوں کی ساری تکلیفیں دور کر دیتا ہے، اللہ سے روشنی مانگ لیجئے، جو دقت ہو رہی ہے روشنی کے کمزور ہونے سے، اس دقت سے آپ بچ جائیں گے۔ حضرت سعد کا جواب سنیے، حضرت سعد کہتے ہیں کہ مجھے اپنی آنکھ کی روشنی سے کہیں زیادہ میرے حق میں جو اللہ کا ارادہ اور فیصلہ ہے وہ مجھے محبوب ہے۔ اپنی آنکھ کی روشنی سے کہیں زیادہ میرے حق میں جو اللہ کا فیصلہ ہے وہ محبوب ہے۔ اگر اللہ کا یہ فیصلہ اور ارادہ ہے کہ میری روشنی کمزور رہے تو یہ ایک آنکھ کیا ہے، 10 آنکھ ملے نکال کر رضائے الہی پہ قربان کر دو اور اس کی بندگی کر کے اس کو خوش حاصل کرنے کی کوشش کرتے نظر۔ تو ہماری زندگی میں وہی آتا ہے جس کا اللہ ارادہ فرماتا ہے، ہماری ہی زندگی میں نہیں پوری دنیا میں وہ ہوتا ہے جس کا اللہ ارادہ فرماتا ہے۔ جو ہوتا ہے اللہ کی قدرت سے ہوتا ہے اور اللہ جو کرتا ہے چاہ کے کرتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ کسی دوسرے نے دباؤ ڈھلا کر کے کرا لیا ہو، وہ تو سمد ہے، غنیون عن العالمین ہے۔ آپ صبر کریں یا شکر کریں، یہی تو امتحان آپ کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان معتقدات کو ہماری زبان اور کان کی سرحدوں سے اوپر اٹھا کر ہمارے قلوب میں داخل فرما دے۔ یہ باتیں جو عقیدے کی ہوتی ہیں وہ قلب میں اتارنے کی ہوتی ہیں، صرف پیچیدگی سلجھانے کی نہیں ہوتی۔ یہ پیچیدگیاں تو اس کے لیے کی گئی ہے کہ آپ کے ذہن میں بات رہے، جب کوئی ارادے باری پہ کلام کرنے والا ہو تو آپ اس کا جواب دے، اللہ کے ارادے کو ثابت کر سکے۔ مگر ہم مان لے تو مان لے، اپنے قلب میں ان ساری باتوں کو اتار لینے والے ہو جائے۔ اور پرسوں میں نے اہل سنت کے اس مباحثے میں کہا تھا کہ اس وقت تو حال یہ ہو گیا ہے کہ معتقدات کو انسان اتارنے کے بجائے اس کو اپنی فکر کا اور اپنی سوچ کا محور بنانے میں لگا ہوا ہے۔ عقیدے پہ کہیے تو اتنی دلیل جمع کر دیں گے کہ اگر وہ عمارت گر جائے دلیل کی تو جمع کرنے والے دب کے مر جائیں گے۔ ایک موضوع پہ اگر کوئی مناظرہ کرنے آئے تو 4 رات میں بھی ہم مناظرہ اس سے مکمل نہیں کر سکتے، اتنے دلائل ہمارے پاس ہیں، لیکن عمل میں اس عقیدے کا کچھ اثر مرتب نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے صادقین بندوں کے صدقے طفیل ان معتقدات کو ہمارے قلب و دماغ سے نیچے اتار کر دماغ سے اوپر اٹھا کر قلب میں پہنچاتے ہیں۔ آمین آمین آمین۔ اگر آپ کی امید پہ میں کھڑا نہ اترا ہوں عقیدے کے بیان کرنے میں تو مجھے معاف کیجئے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔